بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مال و دولت اللہ کی عطا کیا ہوا ہے، اس لیے اللہ کو اختیار ہے کہ وہ انسان کو اس بات کا پابند بنائے کہ کہاں سے کس طرح کمایا جائے اور کہاں کس طرح خرچ کیا جائے۔ زکوٰۃ ایک اہم ترین مالی عبادت ہے اور اسلام کا بنیادی فریضہ ہے۔ زکوٰۃ کو ہمدردی اور غمخواری کے جذبے کو پروان چڑھانے، دولت کی انصاف سے تقسیم کرنے، مال و دولت کی محبت کے زہریلے اثرات سے نفس کو پاک کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور انسانی معیشت کو مضبوط کرنے میں اور ایک فرد اور ایک معاشرے کی ظاہری ترقی میں مال و دولت کا بہت بڑا رول ہے۔ جس طرح انسان کے دوران خون کا جو دوران ہے، اس میں اگر کوئی گڑبڑی آ جائے، کوئی فرق آ جائے تو انسان کو زندگی کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر مال و دولت کی گردش انصاف پر نہ ہو تو معاشرتی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی خطرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقے کے نظام کو قائم فرمایا ہے۔ چنانچہ شرعی اعتبار سے ہر اس مسلمان مرد اور عورت پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، جس کی آج کل کے حساب سے وزن ہے 613 گرام، اور 7.5 تولہ سونا، جس کی آج کل کی وزن ہے 87.5 گرام، اور اگر دونوں چیزیں اپنے مقدار سے کم ہو کہ 52.5 تولہ سونا پورا نہ ہو، 7.5 تولہ سونا پورا نہ ہو، تو ان دونوں کی قیمت، سونے کی قیمت بھی لے لو، چاندی کی قیمت بھی لے لو، دونوں کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، یا اتنا کیش روپیہ ہو اس کے پاس، سونا اور چاندی بھی نہ ہو، کیش ہو یا تجارت کا سامان ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو، اور اگر ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی ہو، تھوڑا سونا ہے، تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، تھوڑا مال تجارت ہے، اور ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے اور اس پر 1 سال پورا گزر جائے تو اس کو 2.5% زکوٰۃ کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے صحیح ہونے کے لیے علماء نے 3 شرطیں بتلائی ہیں۔ اگر یہ شرطیں اکٹھی پائی جائے تو زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، نیت کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اور نیت زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت، اس کی رقم دیتے وقت یا رقم کو اپنے مال سے جدا کرتے وقت نیت کر لی، یہ کافی ہے۔
رقم دینے کے بعد زکوٰۃ کی نیت کی گئی تو ایسی نیت شرعاً معتبر نہیں ہے اور نہیں اس سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ دوسری شرط ہے وہ زکوٰۃ ضرورت مند کو دینا۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 ایسے لوگ بتلائے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور یہ زکوٰۃ کے مصارف کہلاتے ہیں۔ کوئی ایک مصرف نہیں ہے زکوٰۃ کا، 8 مصرف ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، عامل ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، رقاب ہے، غارم ہے، فی سبیل اللہ ہے، ابن سبیل ہے۔ یہ 8 مصرف ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مصرف میں ادا کی جائے۔ کوئی بندہ ایک مصرف میں ادا کرنا چاہے وہ کر دے، کوئی بندہ 2 میں ادا کرنا چاہے، 3 میں ادا کرنا چاہے، مطلب ان 8 مصرفوں میں سے کہیں پر بھی اپنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور دینے والے کے ذمے سے زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ 1 پر خرچ کرے، 2 پر خرچ کرے، زیادہ پر خرچ کرے، اس کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ تو پہلی چیز تو ہے نیت کرنا، دوسری چیز ہے ضرورت مند کو دینا، تیسری شرط ہے جو زکوٰۃ ہے، جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اس کو مالک بنانا۔ جس کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ جس کو دے رہے ہو اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ مالک نہیں بنایا، صرف اباحت کر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا کسی غریب کو گھر پہ بلا کر کہا جتنا چاہے کھانا کھا لو، تو یہ مالک بنانا نہیں ہے، بلکہ وہ رقم اس کو دو، اس سے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ نہیں دو گے، اس طریقے سے کرو گے تو ادا نہیں ہوگی۔ کسی کے ذمے آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، آپ کا قرض نہیں دے رہا ہے، آپ نے سوچا میں اتنی رقم ہٹا لیتا ہوں میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا، نہیں، آپ کو وہ رقم پہلے اس کو دینی پڑے گی، اس کو مالک بناؤ اور پھر کہو کہ بھائی آپ اپنا قرضہ مجھے ادا کرو، جب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ کو ادا کرنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ میں جس کو زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ واقعی زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، جس ادارے کو دے رہا ہوں وہ ادارہ اپنا خارجی وجود رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، جن کے یہاں دے رہا ہوں وہاں زکوٰۃ کے مصارف بھی ہے یا نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ نہیں رکھا جاتا، کہ بس اندھا دھن بس پیسہ دو اور نہ کوئی اس کا خیال رکھا جاتا ہے، جیسا چاہے خرچ کر دو۔ یہ تحقیق کر لینا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے تحقیق نہ کر سکے تو معتبر علماء اور اداروں کی تحقیق پر اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ خود تحقیق کر کے مطمئن ہو جائے، اور اگر بغیر تحقیق کے آپ نے زکوٰۃ دی اور وہ شخص وہ ادارہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر آپ کو پورا اعتماد ہے تو ہی دو، نہیں تو مت دو۔ کئی مرتبہ محلوں میں رمضان میں ہر غیرے اڑ جاتا ہے، مجھے زکوٰۃ دو، تو ہر کہنے والا زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو پیشہ ور فقیر ہے اس کو زکوٰۃ دینا سے بچنا چاہیے۔ ہم لوگ دے دیتے ہیں 5 روپیہ، 10 روپیہ، 15 روپیہ، 20 روپیہ کر کے۔ پیشہ ور فقیروں کو زکوٰۃ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ جس آدمی کے پاس ایک دن کا کھانا ہو اور سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہو، اس کے لیے لوگوں سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو آدمی کمانے پر قادر ہو اس کے لیے بھی مانگنا جائز نہیں ہے۔ ہٹے کٹے ہوتے مانگتے، اور پھر مانگنے کی عادت بنا لی رہتی ہے اور سوچتے ہیں کہ یہی میں، اور پھر اپنا حلیہ ہی ایسا بنا کے رکھتے ہیں، حالانکہ ہم سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کسی آدمی پر فاقہ ہو یا واقعی کوئی سخت ضرورت پیش آ گئی ہو اور اس کی وجہ سے وہ انتہائی مجبوری کی بنا پر سوال کرے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن مانگنے کو عادت بنا لینا، پیشہ بنا لینا، یہ حرام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بغیر ضرورت مانگتا ہے قیامت کے دن اس کا یہ مانگنا اس کے چہرے پر زخم بن کر ظاہر ہوگا۔ ہاں، عادت بنا لی ہوتی ہے اور ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں، دے دو صدقہ ہے، اللہ ثواب دے گا۔ اللہ ایسوں پہ ثواب نہیں دیتا۔ جن کے بارے میں علم ہو کہ پیشہ ور ہے، بھکاری ہے، تو ایسے افراد کا حوصلہ توڑنا ہے، ان کو حوصلہ نہیں بڑھانا ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ ان کو متکبرانہ انداز اختیار نہ کیا جائے،
بڑائی والا، انہیں جھڑکا نہ جائے، طریقے سے معذرت کر لی جائے۔ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کسی عورت کا بیوہ ہو جانا یہ اس کا زکوٰۃ کا مستحق ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت بیوہ ہو گئی اب اس کو زکوٰۃ لگتی، کافی نہیں ہے۔ بہت سی بیوائیں ایسی ہے سونے چاندی کے زیورات کے مالک ہوتی ہے، اب وہ خود صاحب نصاب ہوتی ہے، ان کو اب زکوٰۃ دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ چیزیں معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اب یہاں میں زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے مسائل بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آج تو اتنا موقع بھی نہیں ہے اور نہ اتنا وقت رہتا ہے آج کل جمعہ میں۔ کچھ ایک دو باتوں کی طرف میں آپ کا دھیان دلا دوں، کیونکہ یہ رواج بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے اور دیکھ کر کے بہت افسوس ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ لوگ ملی اور رفاہی اداروں کے تعاون میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ بس زکوٰۃ دیں گے تو ایک ہی جگہ ادارے میں، مدرسے میں دیں گے، یا فلانی تنظیم کو دیں گے، یا فلانی کو دیں گے، اچھی بات ہے، مگر اپنے خاندان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کی خبرگیری نہیں رکھتے، جبکہ تعاون اور مدد کے اولین حقدار یہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ عدل کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ کیا پتا چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ مدد اور تعاون کا معاملہ کرنا یہ ان پر احسان نہیں ہے، اللہ حکم دے رہے، یأمر، اللہ حکم دے رہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر ان کے رشتہ داروں کے سلسلے میں عائد کیا ہے۔ اکثر لوگ یہاں ایک کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ یا تو رشتہ داروں کا بالکل تعاون نہیں کرتے، یا رشتہ داروں کا حق اگر ادا بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، کچھ دے دیں گے، تو بعد میں ان پر احسان جتائیں گے، ان کی عزت نفس کو مجروح کریں گے، تو اپنی نیکی کو برباد کر لیتے ہیں۔ اسی لیے ایک رشتہ دار چاہے وہ غریب ہوگا، چاہے ضرورت مند ہوگا، لیکن کبھی اپنے کسی مالدار رشتہ دار کا مالی تعاون لینے سے بچتا ہے، کیونکہ یہ احسان جتائے گا، یہ بعد میں تکلیف دے گا، یہ بعد میں 50 لوگوں کو بتائے گا، حالانکہ زکوٰۃ دے رہا ہے، کچھ مال نہیں دے رہا ہے اپنا۔ یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج کل خاندان کے بعض افراد تو عیاشی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور انہی کے کئی رشتہ دار روٹی، کپڑے اور چھت کو ترستے ہیں، رشتہ دار، اور یہ شاندار گاڑیوں میں گھوم رہے، عمرے پہ عمرے ہو رہے، مزے پر مزے کیے جا رہے، ہوٹلنگ کی جا رہی ہے، سیر و تفریح کی جا رہی ہے، ہر ایک گھر میں بچے کے پاس سواری ہے، مہنگے سے مہنگے موبائل ہے، اور رشتہ دار کپڑے اور چھت کو ترستے۔ گھر میں اپنے بھائی کا انتقال ہو گیا ہو تو بھی اس کے بچے ترستے۔ لہذا سب سے پہلے رشتہ داروں، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھانجی ہے، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ، ماموں، ساس، سسر، داماد، بہو، جو ضرورت مند اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہے انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ رشتہ داروں کا حق ہے پہلا، اس لیے کہ ان کو دینے میں دوہرا ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو زکوٰۃ کا ملتا ہے، دوسرا ثواب ملتا ہے صلہ رحمی کا۔ اس مفہوم کی کئی روایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اب آپ کہو گے کسی رشتہ دار کو یہ بول کے دوں گا کہ زکوٰۃ ہے تو اچھا نہیں لگتا، تو آپ کسی کو یہ کہو لو بھائی آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ لو آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور آپ دل میں زکوٰۃ کی نیت کر لو، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے لیے زکوٰۃ ہے، ادا کرنے کے وقت دل میں زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک کوتاہی یہ بھی چلی آ رہی ہے کہ کچھ زکوٰۃ ادا کرنے والے ضرورت مندوں کی ضرورت کو سامنے رکھنے کے بجائے اپنی خواہش کو ترجیح دیتے۔ مجھے کیا اچھا لگتا ہے،
اور بڑی مقدار میں بازار سے سستے کپڑے خریدتے ہیں، کم ضروری چیزیں خریدتے ہیں، ہول سیل میں خرید کر لاتے ہیں، پھر اعلان کیا جاتا ہے، اسٹیج لگتا ہے، دکان پہ لائنیں لگوائی جاتی ہے، اور اعلان کے ذریعے مستحقین اور غیر مستحقین سب کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں۔ بھائی سیٹ صاحب آج زکوٰۃ بانٹیں گے، آج کپڑا بانٹیں گے، آج راشن کی کیٹیں تقسیم ہوگی، آج فلانی چیزیں تقسیم ہوگی۔ حالانکہ جس کو ضرورت ہے اس کو نہ راشن کی ضرورت ہے، نہ کپڑے کی ضرورت ہے، نہ اور چیز کی ضرورت ہے۔ اس کو گھر میں بچے کے لیے دوائی کی ضرورت ہے، اس کو گھر میں بچوں کی فیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو گھر میں کسی اور چیز کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی خواہش کے مطابق ہر سال ایک سٹیج سجا کر کے بانٹنا شروع کر دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کے فریضے سے بری ہو گئے۔ فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں فقیروں اور مسکینوں کے فائدے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کی کیا ضرورت ہے۔ آپ پیسہ نہیں دے سکتے، آپ ان سے کہیں آپ کی کیا ضرورت ہے، آپ ان کو وہ لا کر کے دے دیں، یا پھر آپ ان کو نقد رقم دے دے۔ اور سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آپ سٹیج نہ لگائے، آپ معلومات کرے، آپ تحقیق کرے، اور گھر گھر جا کر کے آپ کے بندے رکھے اور جا کر کے اس کو تقسیم کر دے۔ عورتیں بیچاری آتی ہے، ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ آنا نہیں چاہتی۔ پھر قرآن کریم میں عمدہ سے عمدہ مال صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اچھا مال صدقہ کرو۔ اور ہم سٹیج سجا کر کے کپڑا دے دیا، بولے زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ گھٹیا مال سے صدقہ کرنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کی مقام تک اس وقت تک نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسندیدہ ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہے، اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر کوئی دوسرا ہمیں دے دے تو ہم لے تو لے لے، لیکن نفرت کے مارے آنکھیں میچے بغیر نہ لے سکے۔ اس لیے ضرورت مندوں کو سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ان کو کیش دے دو۔ آپ کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ بھائی اس کو پیسہ دوں گا تو یہ شراب میں اڑا دے گا، نشے میں اڑا دے گا، تو پھر اس کے لیے مسئلہ الگ ہے کہ اس کو مت دیا کرو۔ تو ہر صاحب نصاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خوش دلی سے سال بسال اپنی زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے، اپنے مستحق رشتہ داروں سے تعاون کی شروعات کرے۔ آپ اداروں میں دو، آپ مدرسوں میں دو، آپ رفاعی تنظیموں میں دو، منع نہیں ہے، لیکن کچھ حصہ وہاں دو، کچھ حصہ نکال کر کے اپنے رشتہ داروں میں بھی دو، اور اچھے سے اچھا مال راہ خدا میں خرچ کرو۔ شہرت، ریاکاری، احسان جتلانا، اس سے اپنی اس عبادت کو باطل نہ کرو، بلکہ جو لینے آیا ہے اس کو اپنا محسن سمجھو کہ میری زکوٰۃ اس نے لی ہے، ورنہ میری اللہ کی یہاں پکڑ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سامنے رکھو کہ صدقہ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ ایسا زمانہ بھی تم پر آنے والا ہے کہ جب ایک شخص اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا اور کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں پائے گا۔ جس کے پاس صدقہ لے کر جائے گا وہ یہ جواب دے گا کہ اگر تم گزشتہ کل آئے ہوتے تو میں اسے قبول کر لیتا، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں، اب میں مالدار ہو گیا۔ تو دو تین چیزیں جو میں نے کہی کہ ایک تو تحقیق کر لو زکوٰۃ کے بارے میں کہ جس کو دے رہے ہو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں، جو ادارہ ہے وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم کو صحیح جگہ خرچ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور رشتہ داروں کے حوالے سے اور زکوٰۃ کے کس کو دینی ہے، رشتہ داروں کے حوالے سے اس بات کو بھی سامنے رکھو، اور زکوٰۃ کے دینے کے معاملے میں اپنی خواہش کو ترجیح مت دو، دیکھو کہ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو اس کی ضرورت کیا ہے،
اس حساب سے اپنی زکوٰۃ دیا کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.